اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز تو آفٹر میٹریکولیشن میں نے کر لیا تھا. کسی تحصیل میں آپ چلے جائیں, اے جے کے جی بی ملا کے آپ کو ہمارے ورکرز ملیں گے. نون پی پی پہ تو کاٹا مارا ہوا تھا ہمارے سارے ینگسٹرز نے. آپ کو ایران 3-4 گنا سستی چیز دے رہا ہے, لیکن ایک ہم نے مصنوعی باپ بنایا ہوا ہے, وہ اجازت نہیں دے گا تو ہم نہیں لیں گے. میرے بینک اکاؤنٹس کہیں باہر نہیں ہے کہ میں فارن پالیسی پر اثر انداز ہو سکوں. مجھے اپنے دوست بنانے, پڑوس میں دشمن نہیں بنانے ہیں. جب آپ بھٹو صاحب کی طرح بولتے ہیں جاگیردار نواب وڈیرے نہیں لائیں گے, اور آپ بھی وہی کام کرتے ہیں جو بھٹو صاحب نے غلطی کی تھی. آپ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنی سی وی ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی چند دروازے ہیں جہاں جا کے جمع کراتے ہیں. جو لیول پلینگ فیلڈ جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کو میڈیا کے حد تک دی نا, ہمیں وہی دے دو, ہم لوگ اپنی سیٹیں خود لے لیں گے. انڈیا پاکستان کا جب جنگ چھڑ رہی تھی تو میاں صاحب تو خواب غفلت سے بیدار ہونے کو تیار نہیں تھے. جو اوبلائج میڈیا چینلز کو اتنا کر دیا گورنمنٹ نے اشتہارات دے کے کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے. ضرورت سے زیادہ نہیں ہوتا. ہم لاجیکل گراؤنڈز پہ دفاع کرتے ہیں اپنے جوانوں کا بھی, اپنے فوجیوں کا بھی. بلدیاتی انتخابات میں ہر یو سی سے اپنے نمائندے لائیں گے انشاءاللہ تعالی. اے جے کے اور جی بی الیکشنز میں ہم لوگ تمام سیٹوں سے اپنے امیدوار انشاءاللہ میدان میں اتار رہے ہیں. میں یہ اللہ پہ پورے بھروسے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ عوام آئے گی, آپ کے ساتھ جائے گی, ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی. خان کے دور کے بعد ہم لوگ وہ سہولت کار نہیں ہے جو اس کے خلاف بولیں. موجودہ گورنمنٹ کی پرفارمنس تو ہے ہی نہیں. اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو فوج کر رہی ہے, نہ چیف کا نہ زرداری صاحب کا, استثناء کسی کو بھی. ہمارا دین اس کے اگینسٹ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نکلیں, بلاول صاحب نکلیں, یا کوئی ہندو نکلے آقا کا نام لے کے, نبی پاک کا نام لے کے, ان کے اہل بیت کا نام لے کے, تو ہم ان کے بھی جوتے اٹھانے کو تیار ہیں. مجھے فضا قائم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اگلی حکومت ہماری ہے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. سچ پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا میزبان, آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست سید علی نقوی حسب معمول حاضر خدمت, اور ہمیشہ کی طرح اہم شخصیات کے ساتھ اہم موضوعات پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے قبل آپ ہمارے ساتھ فریم میں ڈفرینٹ ڈومینس کے لوگ دیکھتے رکھے گئے ہیں, پالیٹیشینز بھی, کچھ شوبز کے لوگ بھی, اس کے علاوہ ڈفرینٹ فٹنس ٹرینر بھی. لیکن آج جب بھی تذکرہ ہوتا ہے کسی سیاستدان کا, کسی پالیٹیشین کا, تو ہمارے ذہن میں ایک بڑی عمر رسیدہ شخصیت جس کے سفید بال ہوں گے, اور جس پر کرپشن کے بہت سارے الزامات ہوں گے, جس کے بارے میں بہت سارے جو ہے وہ بدگمانیاں جو ہے وہ فضا میں پھیل چکی ہوں گی, اس طرح کی شخصیت کا خاکہ ایک ہمارے ذہن میں بننے لگتا ہے. لیکن تھوڑا سا ہٹ کے فیل ہوا ہے جو آج ہمارے نشست میں جو مہمان بنے ہیں, ان کو دیکھ کر, ان کی جو نوجوانی کی جو کیفیت ہے, اور اس نوجوانی کی دور میں جو انہوں نے سیاست میں قدم رکھا ہے, تو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ شاید کچھ الگ بھی ہو سکتا ہے اس پولیٹیکل ڈومین کے اندر بھی. ہمارے ساتھ ایک نوجوان سیاستدان, اور ان کی جو سپیچز ہیں, ان کی جو تقریر کرنے کا انداز ہے, وہ بڑا متاثر کن رہا ہے, جس کی وجہ سے اکثر ہم انہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر مختلف جگہوں پر دیکھتے بھی رہتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان نظریاتی پارٹی جناب شہیر حیدر سیالوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہ جی, بہت شکریہ. نوجوان سیاستدان, یہ بڑی, چونکہ آپ کو دیکھ کے نا لگتا ہے کہ یار مطلب ہمارے جیسے ہی ایک ہم عمر بندہ اور ایک پوری پارٹی کو لے کر چل رہا ہے, اور دس از اپنی نوعیت کی ایک الگ اور منفرد اور بڑی اہم چیز ہے, اور بڑی میرے خیال سے ایک ایسا نقطہ ہے جس پر غور کیا جانا چاہیے. اور یونیورسٹیز میں بھی یہ دور رہا ہے, ٹرینڈ رہا ہے کہ وہ ایک سیاست ہوا کرتی تھی, ووٹنگ ہوتی تھی, الیکشنز ہوتے تھے, لیکن پھر بعد میں کچھ اس پہ پابندیاں لگ گئیں, وہ رجحان کم ہوا. لیکن ایسی یوتھ کو, ایسے نوجوان لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے بھی. اور سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کس سوچ کے تحت اس میں قدم رکھا, آخر کیا سوچ تھی اس کی, یہ خیال کب آیا کہ یار مجھے ایک اپنی پوری پولیٹیکل پارٹی بنانی ہے, لے کر چلنا ہے؟ کیونکہ بہت سارے پروفیشنز اور بھی ہیں جس میں انسان جاتا ہے, سوچتا ہے, بچپن سے خواب ہوتے ہیں کہ میں نے پائلٹ انجینئر بننا ہے, یا چلو اینکر پرسن بننا ہے, لیکن آپ نے یہ سوچا کہ میں نے کسی پارٹی کا چیئرمین بننا ہے. شاہ جی, میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز تو آفٹر میٹریکولیشن میں نے کر لیا تھا 2010 کے بعد, اور بٹ اسٹڈیز کے ساتھ اس طرح شامل تو وہ ہم اسے کو کیریکولر ایکٹیویٹیز کہتے ہیں نا. نہیں, میری تو کیریئر کہتے ہیں سر, میرا کیریئر تھا. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے پہلی بار پنڈی کینٹ بند کیا تھا جب سلالہ چیک پوسٹ پہ اٹیک ہوا تھا, ہمارے فوجی شہید ہوئے تھے, اور اسٹیٹ کی طرف سے,
ہائپ کریٹ اس طرح ہوئی کہ اسٹیٹ کی طرف سے کوئی نیریٹو نہیں آ رہا تھا, اسٹیٹ بزدل بنی ہوئی تھی. میں نے کہا ہمارے فوجی مطلب وہ تو نہیں ہے, کیونکہ سارے ہم فوجی گھرانوں کے ہیں, تو وہ مطلب فور سیل تو ہے نہیں کہ آپ آ کے انہیں شہید کر کے چلے جائیں اور آپ لوگ رسپونڈ بیک نہ کریں. مطلب ہمارے ساتھ, میں اے پی ایس میں پڑھ رہا تھا اس وقت, اے پی ایس کا اسٹوڈنٹ تھا. پھر 2011 میں جب ایف ایس سی کے لیے گیا ایف جی سر سید کالج میں, امریکہ میں ٹیری جونز نے گستاخانہ فلم بنائی تھی. اس کے اگینسٹ جو پہلا احتجاج آپ کو یاد ہوگا, کچھ وہ پول شول ٹوٹے تھے اور پتہ نہیں شیلنگ ہوئی تھی, لڑکے زخمی ہوئے تھے, کوئی بے ہوش ہو گئے تھے. آئی واز لیڈنگ دیٹ پروٹیسٹ. پھر اگلے دن سارے علماء مشائخ نکلے تھے. تھرسڈے والا احتجاج ہم نے کیا تھا جس پہ وہ ایک ہائپ پورے ملک میں بنی, اور رحمان ملک واز انٹیریئر منسٹر. انہوں نے کہا تھا کہ یہ چیز پاکستان نہیں تسلیم کرے گا, اور زرداری صاحب واز پریزیڈنٹ, اور انہوں نے یو این میں جا کے تقریر بھی کی اس موضوع پہ. پیپلز پارٹی جیسے نہیں, وہ تو ہوا تھا 2015 میں, یہ بات تھی 2012 کی, 12-13 کی بات ہے, مطلب پی پی کا دور تھا. تو زرداری نے اس موضوع پہ تقریر کی, اپنا کیا کہتے ہیں ناموس رسالت کے موضوع پہ, کہ جی ہم پاکستان کی ریاست نہیں برداشت کرے گی. ٹھیک ہے امریکہ کے ساتھ ہم اسٹریٹجک الائی ہوں, جو بھی ہو, مطلب نوجوانوں نے اتنا مجبور کیا اسٹیٹ کو. آگے چلتے ہیں. یہ سلسلہ جو آپ نے کہا نا کیریئر تھا یا ایک قسم کے ایکسٹرا کریکولر یا کو کریکولر, شاہ جی میں ایپ کامز میں گیا. ایپ کامز اس وقت یو ای ٹی ٹیکسلا سے ایفیلیٹڈ تھی, اور وہاں یونیفارم ہوتا تھا, سفید قمیض ہے اور بلیک آپ کی پینٹ ہوتی تھی. اچھا, وہاں شاہ جی صبح 8 سے یا 9 سے 3 تک کلاسز ہوتی تھیں. گھر بھی ہمارا پنڈی میں ہی تھا, لیکن ساتھ سری کرشن روڈ پہ ہاسٹل ہوتا تھا. میں وہاں جاتا تھا, پینٹ شرٹ اتارے, شلوار قمیض پہنی, اور وزیر آباد چلے گئے ہائیس پہ بیٹھ کے. وہاں خطاب کیا رات کو, پچھلی سیٹیں بک کرا کے اسی پہ لیٹ کے آ گیا. اچھا, صبح پھر شیروانی وہ یونیفارم پہن کے چلے گئے. اگلے دن ملک وال, مکے وال, منڈی بہاؤدین, پھالیا چلے گئے. اس سے اگلے دن گجرانوالے مطلب لڑک پن سے وہ شدت تھی, سر تھا. پیشن تھا. آج جو پارٹی کا اسٹرکچر ہے نا, یہ پارٹی نے نہیں بنایا, یہ اس 11-12 سالہ جدوجہد نے یہ پارٹی کا اسٹرکچر بنا کے ہمیں دیا. ہمارے سلیپنگ سیلز موجود تھے, مطلب پاکستان کی کسی تحصیل میں, 440 تحصیلوں میں سے کسی تحصیل میں آپ چلے جائیں, اے جے کے جی بی ملا کے, آپ کو ہمارے ورکرز ملیں گے, ہمارے نظریاتی دوست ملیں گے, 2 ملیں گے, 4 ملیں گے, وہ موجود ہوں گے. تو یہ 12-14 سال کی پوری اسٹرگل تھی, جو بعد میں پولیٹیکل پارٹی میں کنورٹ ہوئی. وی ور تھنکنگ 3-4 سال پہلے کہ یار اب بہت ہو گیا, دھرنے بھی دے لیے, احتجاج بھی کر لیے, اور دہشت گردی کے پرچے بھی جھیل لیے, آئی ڈی کارڈ تک بین کروا دیا, پاسپورٹ بین کروا دیا, ای سی ایل میں نام آ گیا. اب کیا کریں, مطلب آگے کی لائف بھی یوں گزارنی ہے یا پارلیمانی جدوجہد کرنی ہے, وہاں جا کے نظام کو بہتر کرنا ہے. دین ہمارے سامنے 3-4 آپشن تھے. نون پی پی پہ تو کاٹا مارا ہوا تھا ہمارے سارے ینگسٹرز نے کہ یار ہماری ایج کے جو نوجوان ہیں, یا ہم سے 5-7 سال, شاہ جی آپ سے 5-7 سال بڑے یا چھوٹے, نون پی پی میں نہیں جاتے, مطلب رجحان ہی نہیں رہا موروثی سیاست کا. آگے آپ آ جائیں پی ٹی آئی کی طرف, تو جس بندے نے 10-12 سال اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں گزارے ہیں, اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ جماعت جو ہے اٹ از اے فین کلب آف ان گائیڈڈ میزائلس, کہ اس نے ہاں اس نے پھٹنا ہے, اپنے گھر پہ پھٹے یا کسی اور کے گھر پہ پھٹے, یہ اندازہ نہیں تھا. کیونکہ خان کے آپ مائنس کریں تو پی ٹی آئی کا وہی حال ہے جو مائنس الطاف ایم کیو ایم کا حال ہے, یا آپ صرف مطلب کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ مستقبل میں یہ ترین گروپ الگ ہوگا, قریشی گروپ الگ ہوگا, پرویز الہی گروپ الگ ہوگا. یہ 3-4 سال پہلے ہم بھام گئے تھے, اور پی ٹی آئی تقسیم ہوگی, اس نظر آ رہا تھا. تو میں اگر اکیلا چلا جاتا تو شاید پچھلے انتخابات میں کوئی سیٹ لے کے بیٹھا ہوتا, لیکن ہمارے ساتھ جو ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی تھی پورے پاکستان سے, وہ ایڈجسٹ نہ ہو پاتے, اچھی ڈیزگنیشنز پہ نہ ہوتے, وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہو چکے ہوتے. پھر شاہ جی میں آدھا منٹ اور لوں گا. جی, میں نے جب یہ دیکھا کہ خواجہ سعد رفیق سے پوڈ کاسٹ میں آپ کی طرح ایک اینکر نے پوچھا کہ یار بڑے میاں صاحب کے بعد مریم بی بی, چھوٹے میاں صاحب کے بعد حمزہ شہباز, تو ویئر ڈو یو اسٹینڈ. اور جب میاں صاحب تشریف لائے تو می اینڈ مائی فیملی والا کام تھا, جو اسٹیج پہ ہاتھ ہلا رہے تھے, آپ تو غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے. تو انہوں نے کہا اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. آہ بری انہوں نے, وہ دن تھا آج کا دن ہے, خواجہ سعد رفیق کو ڈلائی نہیں ہے. اس کے بعد پرویز اشرف صاحب ہو گئے, یوسف رضا گیلانی صاحب ہو گئے,
خورشید شاہ صاحب ہو گئے، یہ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے بلاول صاحب کے ملتان کے جلسے میں. انہوں نے کہا اگر میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میرے بعد پارٹی کی قیادت آصفا بھٹو کرے گی. تو وہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے کہ ہم کیا زر خرید غلام ہیں ان لوگوں کے. ان کے چلو ٹھیک ہے نانا کے غلام تھے، باپ کے غلام، ماں کے غلام، اب اس کے بھی غلام. تو یہ چیز دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں، بادشاہ کے محل میں غلام بن کے رہنے سے بہتر انسان اپنی چھوٹی سی جھونپڑی کا بادشاہ تو بن پی جائے. این پی کا قافلہ کس نظریے پہ چل رہا ہے؟ سر خود مختار پاکستان پہ. شاہ جی ہم لوگ پاکستان وہ دیکھنا چاہتے ہیں جو کم از کم اپنے فیصلے کرنے میں خود کفیل ہو. پاکستان ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ ہے کہ کسی انٹرنیشنل چودھری کی اجازت کے بغیر اپنی مرضی سے تیل بھی خریدے، گیس بھی خریدے، ڈیزل بھی خریدے. آپ کو ایران 3-4 گنا سستی چیز دے رہا ہے، لیکن ایک ہم نے مصنوعی باپ بنایا ہوا ہے، وہ اجازت نہیں دے گا تو کیا ہم نہیں لیں شہیر گے. یہ باتیں صرف سٹیٹمنٹ کی حد تک محدود ہم نے دیکھی ہیں ابھی تک ماضی کا کہ اور آگ کو پلٹا جائے؟ شاہ جی نئے نئے لوگ پارٹیاں لانچ کر رہے ہیں. اقرار الحسن صاحب نے بھی پارٹی لانچ کر دی ہے. وقار زگا صاحب کہتے ہیں میں بھی وزیر اعظم بننے کا خواہش مند ہوں. آپ کی طرف سے بھی پارٹی کی چلو جدوجہد تک کافی پرانی چلتی آ رہی ہے، اس کو تو ہم نیولی لانچ پارٹی نہیں کہہ سکتے، لیکن پارٹیز کا اب مجھے لگتا ہے کہ شاید پھر سے ٹرینڈ سٹارٹ ہونے والا ہے کہ ہر شخص اپنی پارٹی الگ الگ، مفتاح اسماعیل نے الگ کر لی، شاید خاقان عباسی نے الگ کر لی. تو یہ سلسلہ، یہ ساری باتیں تو صرف باتوں تک محدود نہیں ہے جو جیسا کہ آپ نے کہا کہ شاہ خود جی میں مختار عرض کروں، بن پائے گا؟ سر بن جائے گا. آپ کی اپنی ول پاور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی اپنی غیرت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے اپنے سٹیکس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مائی چلڈرن، مائی فیملی، میرے بینک اکاؤنٹس کہیں باہر نہیں ہے کہ میں فارن پالیسی پر اثر انداز ہو سکوں یا وہ اثر انداز ہو سکیں. میری جائیدادیں وہاں پہ نہیں ہے کہ وہ اثر انداز ہو سکیں. میں امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ سکتا ہوں کہ قوم کی بیٹی واپس چاہیے اگر میں وزیر اعظم ہوں. میں امریکہ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میرے انٹرنل میٹرز میں انٹرفیئر نہ کریں. اگر مجھے ایران سے تجارت کرنی ہے تو، مجھے افغانستان سے تجارت کرنی ہے تو، مجھے اپنے دوست بنانے ہیں، پڑوس میں دشمن نہیں بنانے ہیں. میں اپنی مرضی سے کام کر سکتا ہوں اگر میں ان کے زیر اثر نہیں ہوں، اگر میں ان کی آشیرواد کے بغیر آیا ہوں. تو شاہ جی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے اوپر. سیلوی صاحب جو آپ باتیں کر رہے ہیں بالکل درست ہیں، بجا ہیں، قابل ستائش ہے. یہی باتیں خان صاحب اقتدار میں آنے سے پہلے کیا کرتے تھے، ہاں اور یہ بیانیہ دیا جاتا ہے کہ جب انسان اقتدار کی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو آپ کہیں نہ کہیں مجبور ہو جاتے ہو. شاہ جی مجبوری میں آپ کو عرض کروں، مشرف صاحب کی کابینہ میں جو 21 وزراء تھے ان میں سے 16 وزراء وہ تھے جو خان صاحب کی کابینہ میں تھے. تو کیا وہ وزراء ڈاکٹر عافیہ کو اگر واپس لے آتے ہیں، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، تو وہ تو خود ان کا چہرہ بے نقاب ہو جاتا جب اس نے آ کے بتا دینا تھا مجھے کس نے کتنی مرتبہ کتنے کوڑیوں کے بھاؤ بیچا ہے. سر کچھ چیزیں اس طرح ہوتی ہیں جو آپ کی مجبوری بن جاتی ہیں کہ آپ 20 سال اس پہ پالیٹکس کر کے جب امریکہ جاتے ہیں اور ایک صحافی خاتون آپ سے پوچھتی ہے کہ عافیہ کو واپس لائیں گے یا نہیں، اور وہ سوال نظر انداز ہو جاتا ہے. جب آپ اپنے آئیڈیالوجی پر کمپرومائز کر دیتے ہیں، جب آپ بھٹو صاحب کی طرح بولتے ہیں جاگیردار نواب وڈیرے نہیں لائیں گے اور آپ بھی وہی کام کرتے ہیں جو بھٹو صاحب نے غلطی کی تھی، تو سر 2 بار اس ریاست کے ساتھ کھلواڑ ہو چکا ہے، ہم تیسری بار نہیں کرنا چاہتے. ہم لوگوں نے اسٹڈی کیا ان لوگوں کو. ایون الطاف حسین کو میں ایم کیو ایم سے زیادہ اسٹڈی کر چکا ہوں، میں خان کو پی ٹی آئی سے زیادہ اسٹڈی کر چکا ہوں، ان کے سینٹرل لیڈرشپ سے زیادہ ہم لوگوں نے ان کے فوائد نقصانات بھانپے ہیں، کیونکہ ہم نے آگے دیکھنا، ہم خود کو سیاستدان سے زیادہ سیاست کا ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ اور کارکن سمجھتے ہیں. ہم وہ کام اپنے ورکر کے ساتھ نہیں ہونے دینا چاہتے جو پی ٹی آئی کے ورکر یا مذہبی جماعتوں کے ورکرز کے ساتھ ہوا ہے. ہم انہیں بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں لے کے جانا چاہتے. اچھا سیلوی، کر لیا یہودیوں پہ اعتبار اس قدر، اس اقتدار کے لیے انتشار اس قدر، چور اب کریں گے حکمرانی اس عوام پر، کون دے رہا ہے یہ اختیار اس قدر؟ شاہ جی اختیار کوئی آپ کو دیتا نہیں ہے، آپ کو اپنی سی وی لے کے جانی پڑتی ہے. کوئی آپ کو زبردستی اپنا غلام نہیں بناتا. آپ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنی سی وی ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی چند دروازے ہیں جہاں جا کے جمع کراتے ہیں. ہم اس کے بغیر چلے جائیں گے. پاکستان سے باہر تو کسی سے مدد نہیں مانگیں گے، پاکستان سے اندر ہم سب کو دوست اور بھائی بنا کے چلیں گے، کسی کے حق پہ ڈاکہ مار کے نہیں آئیں گے. تو پھر بھائی ان کو بھی بنانا پڑے گا. ہاں بھائی ہوں گے ہمارے، لیکن ڈاکہ مار کے نہیں آئیں گے، عزت دار طریقے سے آئیں گے. تو وہ تو پھر جب ساتھ وہ متصل ہو جاتے ہیں تو بیانیہ ایسے ہی کچھ بنتا ہے. نہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ عوام کے حقوق
کو چوری کریں, عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ماریں, یا آپ اپنے محنت کے ساتھ آئیں. ہم نے آج تک اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیمانڈ کی ہے تو صرف یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ جہانگیر ترین, زرداری میاں صاحب کی بات ہی نہیں کی, جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کو میڈیا کے حد تک دی نا, ہمیں وہی دے دو, ہم لوگ اپنی سیٹیں خود لے لیں گے. کہ آپ ہمارا لیاقت باغ کا جلسہ دیکھیں, ہم بھرا ہوا ہوتا ہے. پاکستان میں 5-7 جماعتیں ہیں ٹوٹل 150 جماعتوں میں سے رجسٹرڈ پارٹی, جنہوں نے لیاقت باغ میں جلسہ کرنے کی جرت کی ہے کم از کم. وی آر امنگ دوز پولیٹیکل پارٹیز. سارے میڈیا کی ڈی ایس این جیز تھیں, کور کسی نے نہیں کیا, اوپر سے کال نہیں آ رہی. تو پھر ہم نے اوپر والوں سے رابطہ کیا, بھائی آپ کال کر لیں انہیں, اتنی تو لیول پلینگ فیلڈ دے دیں ہمیں. آپ جہانگیر ترین 250 بندوں کا جلسہ کرتا ہے گلی میں, پرویز خٹک 250 بندوں کا جلسہ کرتا ہے, 3 گھنٹے لائیو آتا ہے. مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس اس وقت 2015-16 میں جب پارٹی لانچ ہو رہی تھی, نام بھی نہیں پتا تھا اسے پارٹی کا, بٹھا دیا میڈیا کے سامنے, 3.5 گھنٹے لائیو چلی. بھائی ہم لوگ تو تب اسے پاک سرزمین کچھ نہیں تھا اس وقت بس بٹھا دیا تھا ایک بڑے سانے سے توجہ ہٹانے کے لیے. تو سر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اگر اتنی محنت کر رہے ہیں, آپ کے حصے کا کام بھی ہم کر رہے ہیں. انڈیا پاکستان کا جب جنگ چھڑ رہی تھی تو میاں صاحب تو خواب غفلت سے بیدار ہونے کو تیار نہیں تھے. 6 سے 10 مئی تک پی ٹی آئی پاکستان کا ہماری آرم فورسز کا مذاق اڑا رہی تھی. جب انڈین ڈرونز آ رہے تھے, نون لیگ خاموش تماشائی بن کے بیٹھی ہوئی تھی. انڈین میڈیا پہ اینٹ کا جواب پتھر سے پاکستان نظریاتی پارٹی دے رہی تھی, اور دنیا نے دیکھا تھا کہ ہم نے کیسا ریسپونڈ کیا. اپنے ملک کا جو دفاع ہے, میں سمجھتا ہوں رضاکارانہ طور پہ ہم لوگوں نے کیا, لیکن گلہ کیا ہے؟ گلہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارا ڈیو رائٹ بھی نہیں ملتا. 2 سپتمبر کو ہم اپنے کاغذات جمع کراتے ہیں صاحبزادہ حامد رضا والے حلقے سے ضمنی انتخابات میں. ایک دن میں 7 یو سی چیئرمین پی ٹی آئی کے میرے ساتھ اعلان کرتے ہیں حمایت کا. اسی دن میں 4 ہماری برادر سیاسی مذہبی جماعتیں ہماری حمایت کا اعلان کر دیتی ہیں, 1-2 اپنے امیدوار بٹھا دیتے ہیں. 40,000 کا ووٹ بینک ہم لوگ لے کے نکلتے ہیں ایک پرائے حلقے سے. اچھا. اور ہوتا کیا ہے کہ 2 تاریخ کو صبح کاغذات منظور ہوتے ہیں آر او آفس میں, 3 تاریخ کو شام 7-7:30 بجے آر او آفس کھلتا ہے اور کہا جاتا ہے شہیر حیدر ملک کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے. What's the reason behind that? ریزن نہ تھے, کچھ بتایا گیا؟ انہوں نے کہا جی آپ پہ پرانی ایف آئی آرز تھی, اس ایف آئی آرز کی بنیاد پہ تو پچھلے سال بھی ہم نے الیکشن لڑا تھا, تب آپ کو تکلیف نہیں تھی, اب ہو گئی ہے. کیونکہ وہ الیکشن ہم ہار رہے تھے, پی ٹی آئی کا بیانیہ زیادہ مشہور ہو گیا تھا. یہ الیکشن ہمارا بن رہا تھا تو انہیں یہ تھا کہ یار یہ ایک نیا کٹا ہم اپنے لیے کھول لیں گے. یہ جماعت اگر 1 سیٹ لے لیتی ہے توجہ اس طرف ہوگی, کیونکہ اور جماعت ہے کوئی نہیں. اپوزیشن میں کون ہے پنجاب میں اس وقت؟ ناٹ اے سنگل پولیٹیکل پارٹی. پی ٹی آئی بین ہے, مذہبی جماعتیں پی این پی کے لیے گولڈن چانس تھا. گولڈن چانس تھا. ہم اپنے آپ کو بڑا زبردست ہائپ بنا کے, ایک تقریر ہماری اسمبلی میں تھی, وہ ایک تقریر کی مار تھی. یہ پورا ٹلٹ کر دیتے ہیں ہم لوگ سینیریو پنجاب کا. ماہر ہیں تو اچھا اس میں شاہ جی زیادتی ہوئی ہے یہ بالکل. اچھا سیلوی صاحب, چند پارٹیز اس وقت مین سٹریم پہ پاکستان میں ہیں. پی این پی ابھی تک مین سٹریم پہ اتنا عرصہ لگے, جدوجہد کا سلسلہ دورانیہ آپ کا رہا ہے, 2012 سے آپ بتا رہے ہیں. کیوں, کیا وجہ ہے, کیا خلا مسنگ, اس میں کیا چیز ہے, کیا چیز درکار ہے؟ شاہ جی یہ مسنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ جیسے کچھ دوست ہیں لائک مائنڈڈ جو بلا لیتے ہیں, باقیوں کو تو اجازت ہی نہیں ملتی کہ آپ بلا بھی لیں. آپ پی این پی کا نظریہ یا بیانیہ مین سیٹلائٹ چینل پہ پابندی نہیں ہے, دکھا دیتے ہیں. کبھی بہت بڑی ہائپ بن جائے تو کوئی چھوٹا سا ٹکر چلا دیں گے, ان کی مہربانی ہوتی ہے. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ اوبلائج میڈیا چینلز کو اتنا کر دیا گورنمنٹ نے اشتہارات دے کے کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے. پی ٹی آئی کا بھی وہی بندہ آئے گا جو پی ٹی آئی کو توڑنے کی باتیں کرے گا. تو ہم لوگ تو ہے ہی ایک نئی اینٹیٹی کے ساتھ جس کی قوم کو تلاش تھی کہ نوجوانوں کی کوئی پولیٹیکل پارٹی سامنے. عام فہم میں ایک وجہ یہ بھی گردش کرتی ہے کہ جب تک پارٹی اوپر نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کے روابط وہاں پر مضبوط نہیں ہوتے. سر روابط, اور آپ کی شروع کی گفتگو میں یہ بات کا تذکرہ ہو چکا کہ فوجی گھرانے سے تعلق ہے, ہاں الحمدللہ ہے, ایفیلیٹڈ ود فوجی گھرانہ, اس کے باوجود بھی کیوں ابھی تک ڈسٹینس کریٹ ہے, فاصلہ ختم کیوں نہیں ہوا؟ سر شاید نون اور پی پی اوبلائج زیادہ کر لیتے ہیں, ہمیں اوبلائج کرنا نہیں آتا, یا وہ شکایتیں زیادہ اچھی لگا لیتے ہیں, یا وہ کنونس زیادہ اچھا کر لیتے ہیں.
یا یہ وجہ ہوگی. تو پھر دوسری آپ کو بات تقاریر میں جو مائل اور قائل کا ایلیمنٹ ڈالنا پڑے گا. وہ جس طریقے سے وہ مائل کرتے ہیں اس میں ہمیں شرمندگی ہوتی ہے اگر ہم اس چیز پہ چلے جائیں. ہم یہ ضرورت سے زیادہ ہم سے نہیں ہوتا. اچھا, ضرورت سے زیادہ نہیں ہوتا. ہم لاجیکل گراؤنڈز پہ دفاع کرتے ہیں اپنے جوانوں کا بھی, اپنے فوجیوں کا بھی. اور خیر پی این پی کا مستقبل قریب یا بعید میں اب ٹارگٹ کیا سیٹ ہے کہ اب کیا سر اچیو ہم کرنا نے ہے؟ بلدیاتی انتخابات میں ہر یو سی سے اپنے نمائندے لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اے جے کے اور جی بی الیکشنز میں ہم لوگ تمام سیٹوں سے اپنے امیدوار انشاءاللہ میدان میں اتار رہے ہیں. ہم لوگ کھپلو سے لے کے گانچے سے لے کے چلاس تک اپنے کینڈیڈیٹس اتار رہے ہیں. ہم لوگ کشمیر پورا کور کر رہے ہیں. ہر حلقے میں اپنا بیانیہ لے کے آئیں گے. اور ہم آج آپ کے چینل سے بھی بیٹھ کے یہ چیلنج دیتے ہیں مریم بی بی کو بھی, بلاول صاحب کو بھی, کہ ایک جوائنٹ وینچر کریں سیمینار کا یا جلسے کا یا کنونشن کا. میں کہتا ہوں آڈینس آپ کی ہوگی, مہمان سارے آپ بلائیں, جگہ کا تعین بھی آپ کریں. آپ دونوں شخصیات اپنا مینیفیسٹو عوام کے سامنے رکھیں, ہم اپنا رکھتے ہیں. میں یہ اللہ پہ پورے بھروسے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ عوام آئے گی آپ کے ساتھ, جائے گی ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ایک بار یہ کر کے دیکھ لیں, میڈیا کے لیے اوپن کر لیں. ہمارے بیانیے میں بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ میڈیا کو ایسیس اس طریقے سے نہیں دی جاتی. اور ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں, ہمارے جلسوں کے این او سی زبردستی کینسل کیے جاتے ہیں. آج تک کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. گوجرا ٹوبا ٹیک سنگھ میں کچہری میں خطاب کر رہا تھا, کچہری کے باہر پولیس آ گئی ہے, اندر ان لوگوں نے لائٹیں آف کر دی ہیں. فیصل آباد پاکستان کی تیسری بڑی بار ایسوسی ایشن ہے, فیصل آباد بار ایسوسی ایشن, 16-17 ہزار رجسٹرڈ وکلا ہیں. جلسے کے دوران بند کر دی. ہاں 2 مرتبہ بار ایسوسی ایشن کے پروگرام ہمارے کینسل ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پہاڑی گراؤنڈ فیصل آباد کا پورا گراؤنڈ ہم لوگوں نے بھر دیا تھا. اس کے بعد سے نون لیگ کو اس چیز کا, وہ آپ ویژول دیکھیں آپ کو حیرانگی ہوگی. اچھا سیلم صاحب, معذرت کے ساتھ آپ کی بات اس لحاظ سے مذاکرہ خیز لگتی ہے مجھے کہ ایک فوجی گھرانے کا بیٹا, اس کی پارٹی, اور پھر اس کے اوپر اتنی رکاوٹیں. حکومت کی طرف سے حکومت خائف ہے کہ کہیں فوج کو پتہ نہ چل جائے کہ یار یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. میں شاہ جی آپ کو عرض کروں, آئی ایم فرام اٹک پنڈی جیلم چکوال. یہاں پتھر اٹھائے نا, نیچے جرنیل بیٹھا ہوا ہے. یہاں جتنے بھی امیدواران ہیں, سیاستدان ہیں, سب کا فوجی بیک گراؤنڈ ہے. نون والے کا بھی, پی پی والے کا بھی, پی ٹی آئی والے کا بھی. یہاں پر یہ چیز ڈفرینس کریٹ نہیں کرتی. یہ چیز بلوچستان میں ڈفرینس کریٹ کر لے گی, کے پی کے ٹرائبل ایریاز میں ڈفرینس کریٹ کر لے گی. جہاں ایک کا دو کا فوجی ہوتا ہے تو اس کا کوئی بھائی کزن آ جاتا ہے تو وہ منت ترلا ہو جاتا ہے. یہاں جو اسٹیٹ پالیسیز بنتی ہے پارٹیز کی بنیاد پہ بنتی ہے, شخصیت ایک کی بنیاد پہ نہیں بنتی. تو ہم پھر بھی جینون اس کے قائل ہیں کہ ہمیں ایک جینون جدوجہد کرنی چاہیے, اور وہی ہم کر رہے ہیں. ہمیں صرف مسئلہ کوریج کا ہے, کوریج مل جائے, جلسے ہمیں اوپنلی کرنے دیے جائیں, مینڈا ہم مار جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں, ہوپ فار دا بیسٹ. میں نے یہ بات اس لیے کی کیونکہ حالیہ جو گزشتہ دور حکومت گزرا ہے اس دور میں اس چیز کی بڑی ڈفرینشیٹ اس چیز کو کر کے مینشن کیا گیا, ہائی لائٹ کیا گیا, جس کی وجہ سے یہ امیج پورٹرے ہوا عوام کے ذہنوں میں. تو ان ذہنوں کی عکاسی کرتے ہوئے میں نے یہ بات مینشن کی. مجھے یہ بتائیں کہ پی این پی کا اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں, کس صوبے میں یا کس علاقے میں زیادہ ہولڈ مضبوط ہے, جہاں سر سے ہر جگہ کبھی پہ امکانات محسوس ہوتے ہیں؟ سر ہم ہر جگہ سے جیت سکتے ہیں. ہمارے لیے 2 چیزیں اوپن ہو بس. جلسوں کے این او سیز کا مسئلہ نہ بنے, ورکرز کو اریسٹ نہ کیا جائے, ڈرایا دھمکایا نہ جائے. اریسٹ تو خیر ہم نہیں ہونے دیتے, ڈرایا دھمکایا نہ جائے, اور جلسے نہ کینسل کروائے جائیں. اور تیسرا جو ہے وہ, ہاں الحمدللہ ہمارے, اور تیسرا جو ہے ہمارا میڈیا پہ پابندی اس طریقے سے عائد نہ کی جائے. مطلب اس لحاظ سے پی ٹی آئی والے مظلوم ہیں صرف. سر پی ٹی آئی والے جب دل کرا جہاں سے اٹھا لیا. نہیں, پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ جو انہوں نے غلطی کی ہم دہرانا نہیں چاہتے. 30 سال کے بعد انہوں نے بار ایسوسی ایشنز کا وہ کیا, ختم تو نہیں ہو رہا. 30 سال کی محنت کے بعد جب وہ خوار ہوئے ہیں, انہوں نے وکلا کو پکڑا. ہم نے ان سے یہ سیکھا, ہم نے پارٹی بناتی وکلا کو پکڑا. میں نے پچھلے 1 سال میں 46 بار ایسوسی ایشنز کو ایڈریس کیا, اسٹارٹنگ فرام حیدرآباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اپ ٹو رحیم یار خان بار ایسوسی ایشن. ہمارے ہر جگہ وکلا پینل بڑا اسٹرانگ ہے. ہمیں الحمدللہ کسی ورکر کے ساتھ ہم زیادتی نہیں ہونے دیتے. ہمارے لیے سب سے پہلی پریورٹی یہ ہے کہ ہم نے اپنے ورکر کو بھیڑ بکری نہیں سمجھا کہ اس کی
پہلے شہادت کروائیں، پھر اس کے شہادت پہ جا کے جو ہے وہ ہم سیاست کریں. ہمارا ورکر مستقبل کا انجینئر ڈاکٹر ہے، صرف ہم اسے سیاست کے لیے استعمال نہیں کر رہے. وہ مستقبل کا آرمی آفیسر بھی ہے، بیوروکریٹ بھی ہے، جج بھی ہے، وکیل بھی ہے. میجورٹی تو ہمارے ورکر یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں. ہم کبھی بھی اس نہج پہ انہیں لے کے ہی نہیں جاتے. میں جب گرفتار ہوا ہوں خود گرفتار ہوا ہوں، بار بار اریسٹ ہوا، بار بار پرچہ. اپنے ورکر کو کبھی ہم نے آگے نہیں کیا. دس از دا ڈفرنس بٹوین پی این پی اینڈ ادر پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس پارٹیز. کتنی ریچ ہے ابھی پارٹی کی؟ سر پارٹی ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کا کرم ہے. ایم اے جناح روڈ پہ ہم نے جلسہ کیا. آپ کے جو مین مقامات ہیں، لیاقت باغ ہم نے بھرا ہوا ہے. پہاڑی گراؤنڈ فیصل آباد سب سے بڑا وہاں کا گراؤنڈ ہے، وہ ہم نے بھرا ہوا ہے. کمپنی باغ شیخو پورہ ہم نے بھرا ہوا ہے. گورنمنٹ مرے کالج سیالکوٹ کا گراؤنڈ تاریخی گراؤنڈ ہے جہاں اقبال نے تعلیم حاصل کی تھی، وہ ہم نے بھرا ہوا ہے. ایک مینار پاکستان رہ گیا ہے، سال 1.5 سال میں اس قابل بھی ہو جائیں گے اور ڈی انشاءاللہ. چوک؟ ڈی چوک تو سر گھر کی بات ہے. اسلام آباد ہم نے پارٹی بنانے سے پہلے بھی 4-5 پی مرتبہ این پی سیل کب کیا دھرنا ہوا ہے. دے رہی ہے یہاں پہ؟ جب ضرورت پڑے گی ان گائیڈڈ اچھا، اپ میزائل تو کمنگ ڈیز میں کوئی پلان ہے کچھ جلسہ کرنے کا؟ ہو رہے ہیں، ہمارے ڈیلی بیسس پہ چل رہے ہوتے ہیں. کبھی ایک شہر میں وہ جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں. واہ. تو اچھا سیلوی صاحب، کسی بھی پارٹی کو آگے چلنے کے لیے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ الحاق کرنا پڑتا ہے. ہاں پی این پی کے کیا امکانات ہیں، کس کے سر، ساتھ چل سکتی ہم کبھی ہے، غلطی رجحان کس طرف ہے نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ کبھی ماضی میں. اگر مجبوری کی صورتحال پیدا ہو سر جاتی ہے؟ ہم گورنمنٹ میں کیا کہتے ہیں، الیکشن کے بعد جب جیت جائیں گے اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ کون سی پارٹی کس مینیفیسٹو کے ساتھ بیٹھی پھر ہے. بھی ایک پہلے ذہن میں پہلے سے خاکہ تیار ہوتا ہے. انتخابی اتحاد کے ہم حق میں نہیں ہیں. الیکشن بننے کے بعد اگر کچھ سیٹیں ہماری ہو جاتی ہیں تو پھر ہم پبلک گیدرنگ رکھیں گے، ادھر سے ہم رائے شماری کرائیں گے کہ ہمیں گورنمنٹ میں بیٹھنا ہے یا اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. تو یہ ڈیسائیڈ ہماری عوام اس کرے ٹائم گی. بھی ڈیپینڈ نہیں کرے گا کہ پارٹی کون سی سامنے ہے، اس کے سر نہیں مطابق. نہیں نہیں، تب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ میں بیٹھنا ہے کس مینیفیسٹو کے ساتھ اور اپوزیشن میں بیٹھنا ہے کس مینیفیسٹو کے ساتھ. کیونکہ ہمارے لیے پارٹیز میں کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کرتی. میٹ بھی، پی پی، نون اور پی ٹی آئی، تینوں میں وہی جاگیردار ہیں، وہی وڈیرے ہیں، وہی نواب ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے ریزولوشنز جو پاس کروانی ہیں وہ گورنمنٹ میں رہ کے پاس ہوں گی یا اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے بھی پاس ہو جائیں گی. یہ ہم نے اس وقت ڈیسائیڈ کرنا ہے. اچھا، ایک دور تھا کہ جب ٹی ایل پی سے کافی مراسم رہے، ہم نے ان کے گمان پیدا ہوا کہ شاید الحاق کرنے والے ہیں یا نہیں، سوچ کافی مل چکی ہے. ہمارے شدید اختلافات ہیں. دھرنوں میں ہم نے انہیں سپورٹ کیا جو 2017-18 کے تھے، اور وہ بھی اس کاز کے لیے. اور اس دھرنے میں تقریر کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نکلیں، بلاول صاحب نکلیں، یا کوئی ہندو نکلے آقا کا نام لے کے، نبی پاک کا نام لے کے، ان کے اہل بیت کا نام لے کے، تو ہم ان کے بھی جوتے اٹھانے کو تیار ہیں. ہمارے لیے تو اسکول آف تھاٹ، پولیٹیکل پارٹی میٹر، کاز میٹر کرتی ہے. اور ایک دور میں خان صاحب کے خلاف بھی کافی بیانات آتے رہے. خان کے دور کے بعد ہم لوگ وہ سہولت کار نہیں ہے جو اس کے خلاف بولیں. خان کے دور میں اریسٹ ہوا، اسی بیانیے پہ اریسٹ ہوا جو خان کا آج بیانیہ امریکی غلامی نامنظور. یہ بیانیہ ہمارا اس دور میں ہوتا تھا اور ہم گرفتاریاں دیتے تھے اور ہم پہ ٹارچر ہوتا تھا. ہم سے موجودہ دور میں کیا بیانیہ کریٹ کرتی ہے پی این پی؟ سر ہمارا بیانیہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے. میرے ملک کی عزت وقار، میرے ملک کے شہری کی عزت وقار، میرے ملک کی خود مختاری. دیٹ از اٹ. اوکے، ان شارٹ، نمبر 804 قید میں ہونا درست فیصلہ ہے، صحیح ہے میں سمجھتا ہوں کہ according to PNP and you؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو مذاکرات سے معاملات کو حل کرنا چاہیے. میڈ بھی یعنی پولیٹیکل مذاکرات سے پارٹی، کوئی بات بن نہیں رہی نا. پھر بھی مذاکرات کی طرف جانا چاہیے. یہ چیزیں وہ تو پھر formality جگ ہے ہسائی just. کی طرف بڑھتی ہیں. اور میں کبھی بھی کسی بھی سیاسی قیادت کے جیل میں ہونے کے حق میں نہیں رہا. اگر آج پی ٹی آئی کا گورنمنٹ ہوتی اور مریم بی بی جیل میں ہوتی تو میں اس کی بھی مخالفت کرتا. موجودہ گورنمنٹ کی پرفارمنس سے سیٹسفائی ہیں؟ سر موجودہ گورنمنٹ کی پرفارمنس تو ہے ہی نہیں. اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو فوج کر رہی ہے. حکومت تو جہاں کر رہی ہے شرمندگی کا کر دی نا گھر والی بات. نہیں، میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی ہاں بتا رہا خیر. ہوں. جنگیں آپ کو کس نے جتوا کے دی ہیں؟ فوج نے. فورن پالیسی میں کہیں آپ کا مقام بڑھ رہا ہے، عاصم منیر کو نکال دیں، آپ کو منہ لگاتا ہے وزیر اعظم کو کوئی؟ مجھے بتا دیں. وہ تو جاتا تھا یہ منہ لے کے کہ جی آپ کو لگتا ہے کہ ہم مانگنے آئے ہیں. کیا ہے آج ہم استثناء دیا گیا ہے، وہ درست فیصلہ ہے؟ نہیں جی، بالکل بھی درست فیصلہ نہیں ہے. نہ چیف کا نہ زرداری صاحب کا. استثناء کسی کو بھی، ہمارا دین اس کے اگینسٹ ہے کہ آپ ہر بندہ، آپ کے
خلفائے راشدین اگر عدالت میں جا کے پیش ہوتے تھے تو یہ لوگ ان سے بڑے نہیں ہیں. پی این پی کا بنیادی حریف کون ہے؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان کو رول کر چکی ہیں. تمام؟ کوئی تو ہوگی جو دوست بھی کہلائے. دوست شخصیات میں ہو سکتے ہیں. علی party. محمد خان جیسے لوگ ہو گئے, سمابیہ آپا ہو گئے, ان لوگوں نے پی ٹی آئی کے دور میں ہم زیر عتاب رہے تھے, انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. And what is the red flag for you and for PNP ریڈ فلیگ ان وٹ سینس, مطلب in political career? تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں اس سوال لائک اب کو. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز پی این پی کو آگے بڑھنے میں بڑی رکاوٹ ہے؟ سر کوئی میں آپ کو عرض کوئی کروں, شخصیت یا کوئی بڑی پارٹی یا کوئی بڑی قوت؟ ہمیں محنت کرنی ہے. کوئی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے اقتدار نہیں دیتا. کوئی آپ کے لیے اپنا رستہ, جو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے نا, وہ اٹھ کے آپ کا استقبال کر کے اپنی کرسی پہ نہیں بیٹھائے گا. وہ کرسی آپ نے خود ہی چھیننی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری کرسی کی اور اسی کے لیے محنت جاری ہے. آپ کرسی پہ ہوں گے تو آپ کچھ تبدیلی لائیں گے. باہر بیٹھ کے ہم نے 14 سال نعرے لگا لیے ہیں. اتھارٹیرین بنیں گے تو کچھ کر یس ڈیفینیٹلی. میں کوئی عوام کو یہ لارا نہیں لگاؤں گا کہ ہم جد و جہد کریں گے, پارلیمان میں گئے بغیر سسٹم چینج کر لیں گے. نہیں, اٹس ناٹ پاسبل ان پاکستان. وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان شارٹ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے سوچ کے مطابق یا ایک انسان کے ذہن میں ایک چھٹی حص کام کر رہی ہوتی ہے, یا آپ کا نظریہ تبصرہ کیا کہتا ہے کہ نیکسٹ پرائم منسٹر کون ہونے والا ہے؟ ہم ہونے والے ہیں. یہ تو مجھے آپ یہ کی خواہش ہے نا, بتائیں, لیکن امکانات کس کے ہیں؟ ایک ٹی وی چینل تھا, اس نے مجھ سے سوال کیا, وہ ٹاک شو نہیں چلا, آپ نے مزید اس پہ سوال نہیں کرنا, انڈائریکٹلی آپ کو بتا رہا ہوں. میں کہ جی جمہوریت یا خلافت؟ میں نے کہا جی آبویسلی خلافت. کہتے ہیں پھر خلیفہ کس کو ہونا چاہیے؟ فلاں شخص کو ہونا چاہیے. میں کہ نہیں, مجھے ہونا چاہیے. کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا 14 سال ہم نے جو محنت کی ہے وہ اس لیے تو نہیں کی کہ اس کو بنا دیں. ان کو ہم اپنا سربراہ بنائیں گے ایک ادارے کا, خلیفہ نہیں بنائیں گے. تو بھائی بات یہ ہے, آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں, چلو وہ دوسرے خلیفہ بن جائیں گے, پہلے آپ میری عرض سن لیں. بات یہ ہے شاہ جی, ہم محنت کر رہے ہیں, دن رات ایک کر رہے ہیں. اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم لوگ میاں صاحب کو دوبارہ وزیر اعظم بنا لیں, یا آپ ادھر پوچھیں کہ جی اگلا بلاول ہوگا یا خان ہوگا. بھائی میں ہوں گا. ہم محنت اپنے لیے خواہش ہے نا, یہ تو آپ کی محنت کے تناظر میں آپ کی بات ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ لگ رہی ہے کہ فضا قائم ہو رہی ہے. مجھے فضا قائم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اگلی حکومت ہماری ہے انشاءاللہ تعالی. دس از دا پیک لیول آف مینیفیسٹنگ. شاہ جی اور ہونی بھی چاہیے, پازیٹیو چیز ہے یہ, ہونی بھی چاہیے. جب آپ کا اندر کا جو ایک اعتماد کی جو قوت اور اتنی شدید ہو تو آبویسلی وہ چیزیں بن جاتی ہیں. وہ ایس آر کے کا ڈائلاگ بھی آپ کی اسی بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کسی چیز کو اتنی شدت سے چاہو کہ ہر شے اس کو ملانے میں سازش کرنے لگ جائے. نوجوان سیاستدان اور بڑے ہی بے باک طریقے سے بولنے والی شخصیت, اور لگتا ہے ان کی باتیں سن کر اور ان کی جو گزشتہ جد و جہد ہے اس کے تناظر میں کہ شاید یہ ملک پاکستان کی سیاسی میدان میں کچھ نیا کر سکیں گے, کوئی بڑی تبدیلی پیدا کریں گے. اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ. نیک تمناؤں کے ساتھ نشست تمام کریں گے. چونکہ دامن وقت میں گنجائش کم باقی رہ چکی, لہٰذا دامن گفتگو کو یہیں پر سمیٹ دینا ایک طرح سے واجب نہیں بلکہ اوجب ہو چکا ہے. شکیر حیدر سیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ شاہ جی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.